ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چھوٹا تو اتنا ہے کہ ایک بچے کے ہاتھ میں آسانی سے آ جائے، اور آسان اتنا ہے، اتنا آسان ہے کہ ایک 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ آسانی سے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور یہ بڑا اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظام کو اس کتاب کے اندر سمو دیا ہے۔ اور مشکل اتنا ہے کہ دنیا کے دانشوران عظام، مفتیان کرام، مشائخ اعظام، مفسرین کرام اس کے معانی میں، اس کے مفاہیم میں غور و فکر کرتے آ رہے ہیں، غوطہ زن ہوتے آ رہے ہیں، سب لوگ اپنی انتہا کو پہنچ گئے، مگر قرآن کریم کی انتہا کو کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ آپ کو میں قرآن کریم کا معجزہ بتاؤں گا، آپ کو حیرت ہوگی۔ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی نے ایک تقریب سجائی، اور اس تقریب میں، اس پروگرام میں اس بات کو ڈسکس کیا، اس بات کو زیر بحث لائے کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی فسادات ہوئے ہیں، وہ سب کے سب مذہب کی بنیاد پر ہوئے۔ تو کیوں نہ تمام مذاہب کو اکٹھا کر لیا جائے، تمام مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لیا جائے، تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، یہ فسادات ختم ہو جائیں۔ چنانچہ یہ سوچنے کے بعد انہوں نے ایک تقریب سجائی، ایک پروگرام سجایا، ایک پروگرام کا انعقاد کیا، اور اس پروگرام میں 3 مذاہب کے دانشوران کو مدعو کیا۔ ایک دانشور عیسائی، ایک دانشور یہودی، اور ایک دانشور مسلمان۔ لوگوں نے پوچھا کہ دنیا میں مذاہب تو اور بھی ہیں، آپ نے ان 3 کو ہی کیوں مدعو کیا ہے؟ آپ نے ان 3 کو ہی کیوں بلایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان 3 کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ ان تینوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، ہمارا مذہب آسمان سے آیا ہے۔ اس لیے پہلے ان 3 سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ تینوں ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، آپ تینوں ایک بات پر متفق ہو جائیں، تاکہ یہ جو جھگڑے ہیں، یہ فسادات ہیں، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ چنانچہ پروگرام سجایا گیا، ان تینوں دانشوروں کو مدعو کیا گیا، اور اس سوسائٹی کے کچھ حضرات جج بن گئے، اور انہوں نے کچھ اصول وضع کیے، کچھ رولز بنائے، قاعدے بنائے، نیم بنائے، اور اس اصول کے مطابق انہوں نے تینوں دانشوران سے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ آپ تمام یہ بتائیں کہ آپ کا مذہب کس نبی سے منسلک ہے، آپ کا مذہب کس نبی سے جڑا ہوا ہے، آپ کا مذہب کس نبی سے وابستہ ہے۔ کیونکہ مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی نبی سے جڑا ہوا ہوتا ہے، من گڑت باتیں مذہب نہیں ہوا کرتی ہیں۔ عیسائی دانشور سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا مذہب کس نبی سے منسلک ہے، کس نبی سے جڑا ہوا ہے؟ تو عیسائی دانشور نے کہا کہ ہمارا مذہب ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ یہودی دانشور سے پوچھا تو یہودی دانشور نے کہا کہ ہمارا مذہب ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسلک ہے، ہمارا مذہب ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ جب مسلمان دانشور سے پوچھا تو مسلمان نے کہا کہ ہمارا مذہب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے، جڑا ہوا ہے۔ پھر جج نے دوسرا سوال کیا کہ بتائیں کہ یہ دور کس نبی کا دور ہے، یہ زمانہ کس نبی کا زمانہ ہے، یہ وقت کس نبی کا وقت ہے۔ عیسائی دانشور سے پوچھا تو عیسائی دانشور نے کہا کہ یہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. یہودی دانشور سے پوچھا تو یہودی دانشور نے کہا یہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. مسلمان دانشور سے پوچھا تو مسلمان دانشور نے کہا کہ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. جج نے کہا کہ بات یوں نہیں بنے گی، بات ہوگی دلیل سے کہ اللہ ہر نبی کو معجزہ دیتا ہے. اگر وہ معجزہ اس کے گزر جانے کے ساتھ ساتھ گزر گیا تو اس نبی کا دور گزر گیا، اور اگر اس کا معجزہ اس نبی کے گزر جانے کے بعد بھی باقی ہے تو اس کا دور باقی ہے، اس کا دور موجود ہے. آپ مثال کے طور پر یہ بات سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کسی کو مل بھی جائے تو وہ اس سے معجزہ دکھا نہیں سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا معجزہ یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھتے تھے تو وہ لاٹھی صاف بن جایا کرتی تھی. تو اگر اس دور میں وہ لاٹھی کسی کو مل بھی جائے تو معجزہ نہیں دکھا سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ چرندوں سے، پرندوں سے، درندوں سے انگوٹھی پہن کر باتیں کر سکتے تھے. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کسی کو مل بھی جائے تو وہ اس سے معجزہ نہیں دکھا سکتا ہے. تو جج نے کہا کہ آپ تمام یہ بتائیں کہ آپ میں سے آپ کے نبی کے گزر جانے کے بعد اس نبی کا معجزہ باقی ہے یا اس نبی کے گزر جانے کے ساتھ ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا. جج نے عیسائی دانشور سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نبی کے گزر جانے کے ساتھ ساتھ آپ کے نبی کا معجزہ گزر گیا یا آپ کے نبی کا معجزہ باقی ہے. تو عیسائی دانشور خاموش. یہودی دانشور سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد ان کا معجزہ باقی ہے یا ان کے ساتھ گزر گیا. یہودی دانشور خاموش. جب مسلمان دانشور سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نبی کے گزر جانے کے ساتھ ساتھ ان کا معجزہ بھی گزر گیا یا ان کا معجزہ باقی ہے، تو مسلمان دانشور اپنے ہاتھ میں قرآن کریم کو اٹھاتا ہے اور سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے. یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی دل بدلتا تھا، آج بھی دل بدلتا ہے. یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے. یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی تاثیر رکھتا تھا، آج بھی تاثیر رکھتا ہے. یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے، کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی اس کے کروڑوں حافظ ہیں. یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے، کل بھی اس کے لاکھوں عالم تھے، آج بھی اس کے کروڑوں عالم ہیں. یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے کہ کل بھی اس جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکا، آج بھی اس جیسی کوئی آیت بنا کر پیش نہیں کر سکا ہے، کل قیامت کی صبح تک اس جیسی آیت کوئی بنا کر پیش کر بھی نہیں سکے گا. یہ میرے قرآن کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ نبی کے گزر جانے کے بعد بھی نبی کو جو قرآن دیا گیا ہے وہ ابھی بھی باقی ہے. قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو وہ حسین تحفہ دیا گیا ہے، وہ حسین گفٹ دیا گیا ہے کہ جس نے 23 برس کی مختصر مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا. عرب کے بڑے بڑے شعراء حیران و شزدر رہ گئے جب انہوں نے قرآن کی آیتوں کو سنا تو ان کے دل موم ہو گئے. قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام پاک ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا ہے. قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی ہے، مردہ دلوں کو زندگی عطا کی ہے. قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان